يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. محترم پیارے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ایمان کا چھٹا رکن الایمان بالقدر. جیسا کہ حدیث جبرائیل کو ہم نے پہلے سے سن رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ. ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر یقین رکھو، اس کے کتابوں پر یقین رکھو، اس کے نبیوں پر یقین رکھو، اور قیامت کے دن پر یقین رکھو. اور آخر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قدر پر، تقدیر، اس کی اچھائی اور اس کی بری ہونے پر، تقدیر پر یقین رکھو، ایمان رکھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت ایمان بالقدر ایمان کا چھٹا رکن ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ کیا تقدیر اچھائی کرنے میں بھی ہے اور کیا تقدیر گناہ کرنے میں بھی ہے؟ کیا ہر چیز تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کے متعلق انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے. پہلے تقدیر کے بارے میں اس لفظ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں. تقدیر کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، جبکہ عربی لفظ القدر ہے، الایمان بالقدر، اور عربی میں بھی تقدیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو تقدیر اگر ہم اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کتاب اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہمارے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جو ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر ہے. ہمارا ہر وہ کام جو آگے ہونے والا ہے اور ہر وہ کام جو ہم سے گزرا ہوا ہے، تو ہماری ساری زندگی کو تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں. تقدیر القدر کے لفظ سے نکلا ہوا ہے. القدر کہتے ہیں قدرت، طاقت. تو ہماری تقدیر کی طاقت، اس کی تمام چیزوں کے متعلق ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی اور اس کے متعلق ہر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اسی کی طاقت رکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تقدیر کی طاقت نہیں رکھ سکتا. تقدیر اس بات کا نام ہے کہ ہم ہر اس بات کو تسلیم کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مستقبل میں لکھا ہوا ہے. کوئی ہماری تقدیر کو بدل نہیں سکتا، کوئی ہماری تقدیر کو اچھا اور برا نہیں کر سکتا، ہماری تقدیر میں کوئی اور خلل نہیں پیدا کر سکتا سوائے رب العالمین کے. جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو ہم دعا کرتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الطلاق کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ آپ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو اسی سے تقدیر بھی نکلا ہوا ہے کہ آپ ہر چیز کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سارے چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کا علم ہر چیز کے متعلق ہے. سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی واضح طور پر بتا دیا کہ ہر چیز کی تقدیر. اس موضوع کے 4 حصے ہیں جن کے متعلق اللہ کے پاس ہے. تفصیلی جو چاہتا ہے وہ بےحد ضروری ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہر ایک حصے کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں. اس باتوں کو یاد رکھیں، سمجھیں اور اپنا ایمان صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. پہلی چیز جو تقدیر کے متعلق ہم کو پہلا حصہ جس پر ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مدبر ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے بغیر دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ
نہ اس کا راستہ نہ بتایا ہو اور نہ پیدا کیا ہو، خود وہ بن کر آئی ہو۔ دنیا، آسمان، یہ بڑے بڑے مخلوقات سے لے کر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں تک ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ خود سے بنی ہوئی ہو۔ ہمارا اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ یا جو ہم دوسرے حصے پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے وہ علم اللہ کے علم کے متعلق ہے۔ ہمارا یہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہر کچھ علم ہے، جو گزرا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو گزرنے والا ہے اس کا بھی علم ہے، اور قیامت کے بعد کا بھی علم ہے، اور آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، هو الاول هو الآخر، جو شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اس کا ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ ہماری زندگی کے ہر حصے کا بھی علم ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہر حصے کا علم ہے کہ دنیا کی شروعات سے دنیا کی انتہا تک سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ ہمارا اس بات پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا حصہ اور تیسری چیز جو ہم ایمان بالقدر کے متعلق ہم یقین کرنا چاہیے کہ وہ لوح محفوظ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی علم اللہ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے متعلق جتنا بھی علم ہے، یا دنیا میں جو بھی ہونے والا اور جو ہو چکا ہے، سارا کا سارا علم لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جو اللہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے اور ایک خاص کتاب ہے جس میں اللہ نے مکمل طور پر یہ علم لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس دنیا کی پیدائش سے پہلے، اس زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کو حکم دیا کہ قلم وہ تمام چیزیں لکھو جو قیامت تک ہونے والی ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں اور یہ چیزیں مسلم ہو چکی ہیں۔ تو لوح محفوظ کے متعلق اللہ نے سورۃ الحج میں کہا، کئی جگہ قرآن میں کہا ہے، جیسا سورۃ الحج میں بھی کہا ہے ان ذالک فی کتاب، کہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کے چلنے والے تمام احوال ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ تمام چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ تو اللہ نے جو کتاب کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے وہ لوح محفوظ ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد چارواں حصہ جو ہم قدر تقدیر کے متعلق ہم مضبوط ایمان رکھنا چاہیے، جو ہمارا یقین ہونا چاہیے، وہ اللہ کی کونیت ہے کہ جو ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس کا ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ سورۃ الیاسین میں اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صرف اسے کن کا لفظ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو تمام کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جو احوال چاہتا ہے اور جو مخلوق چاہتا ہے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے متعلق قرآن میں کئی آیتیں، احادیث میں کئی دلائل ہیں۔ اور آخری حصہ جو زائد حصہ ہے کہ کیا گناہ میں بھی اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، کیا ہم جب گناہ کرتے ہیں اس وقت بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا گناہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ علماء اکرام کی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اچھے کاموں میں اللہ کی تقدیر کو ہم حوالہ بتا سکتے ہیں، اللہ کی تقدیر کو ہم سبب اور ذریعہ بتا سکتے ہیں، مگر ہم برے کاموں میں ہمارے نفسانی خواہشات کو اللہ کی تقدیر اور کا حوالہ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے کہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جو بھی گناہ آپ کرتے ہیں وہ تمہاری نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا بھی علم ضرور اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صرف اور صرف انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے اچھا کام کرے اور وہ چاہے برا کام کرے۔ تو انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چاہتا ہے، اللہ اسے چن لیتا ہے، جو بھی برا کام کرتا ہے وہ انسان اپنے برے راستے کو چن لیتا ہے، وہ انسان کی غلطی ہوتی ہے، اللہ کو آپ اس بات کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں جب آپ اچھے ہوں یا برے ہوں اس وقت دعا کر لیں کہ ہم صرف اچھا کریں، ہماری زندگی میں برا نہ ہو، تو اس وقت ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی چاہتا ہے جو آپ دعا کرتے ہیں۔
تو اس طرح آپ تقدیر کے متعلق ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور اسے ہر چیز کا علم بھی ہے، اور جو علم اسے ہے وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ اللہ کے نہیں دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک تقدیر کے متعلق علماء اکرام اور مفسرین محدثین تمام چیزیں بتائے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تقدیر کے متعلق بات کرنے سے علماء اکرام زیادہ تر روکتے ہیں، تو اس وجہ سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تقدیر کے متعلق اپنی طرف سے ہرگز نہ من گھڑت باتیں کریں، اپنی طرف سے باتیں نہ پھیلائیں۔ تقدیر بہت ہی نازک چیز ہے، اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو تقدیر کے متعلق گمراہ ہو چکے ہیں۔ قدریہ ایک خاص طور پر ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو تقدیر کے متعلق انکار کرتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کچھ نہیں ہے، انسان کرنے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، دنیا کے احوال ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر آپ تقدیر کے متعلق اپنی زبان کو بے لگام کر دیں گے، زیادہ تر اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنا اللہ اور رسول نے بتا چکے ہیں اتنا مضبوط ایمان رکھیں جس میں آپ کے لیے صحیح راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ اور صحیح ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔